السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے اس کورس میں مضبوط بنیادیں، ناظرین اکرام، پچھلے درس میں ہم لوگوں نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی۔ عقیدے کا معنی، مفہوم، اس کی اہمیت شریعت میں کیا ہے، اس کا مقام شریعت میں کیا ہے، اور اسی طرح صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے، اور کیسے معلوم کیا جائے یہ صحیح عقیدہ ہے یا فاسد عقیدہ ہے، اور اسی طرح کلمہ توحید کا صحیح معنی کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، اور اس کے شروط کیا ہیں۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں گفتگو کی۔ آج کے اس درس میں عقیدے کی بنیادوں سے متعلق بہت ساری باتیں باذن اللہ تعالی ہم کریں گے۔ ابتدا کرتے ہیں ناظرین اکرام توحید کے اقسام سے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ سچا معبود کوئی نہیں ہے۔ یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے شخص کو یہ جان لینا چاہیے کہ توحید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 3 قسموں میں منقسم ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید یعنی اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا۔ کس چیز میں ایک جاننا ہے، کس چیز میں ایک ماننا ہے اللہ کو؟ کہ وہ ذات میں اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے سارے کاموں میں اکیلا ہے، اور اسی طرح وہ ساری عبادات کا اکیلا مستحق ہے۔ یہ ہے توحید کا معنی۔ توحید کی اگر تفصیل سے قسمیں ہم دیکھیں تو سب سے پہلی قسم آتی ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں کہا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنات انسانوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا عبادت کے لیے پیدا کیا یعنی لیوحدون، توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد توحید ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کیا ہے اس کی تفصیل کو جانیں اور اسے دل کے اندر گہرائی میں اتاریں۔ مضبوط ہمارا عقیدہ ہو اللہ کی توحید پر۔ یہ ہماری پیدائش اور ہماری تخلیق کا مقصد ہے۔ توحید کی جب بات ہوتی ہے ناظرین اکرام تو سب سے پہلی قسم میں نے بتایا توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے کاموں میں تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے، کوئی اس کا مددگار نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنہا ہے جو ساری چیزوں پر اختیار رکھتا ہے اور سارے معاملات کو طے کرتا ہے۔ انسانوں کو پیدا کرنا ہو، موت دینا ہو، نفع ہو، نقصان ہو، صحت ہو، بیماری ہو، رزق ہو، اولاد ہو، جیت ہو، ہار ہو، کوئی بھی چیز ہے، ان سب پر اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا ہے، اور وہی ہے جو حقیقت میں نفع نقصان اور خلق کے اس سے پیدا کیا ہے، تدبیر فیصلہ کیا ہے، ہر چیز کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ یہ مضبوط عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ ربوبیت یہ رب سے بنا ہے۔ رب کا معنی کیا ہے؟ وہ جو انسانوں کو عطا کرتا ہے، انسانوں کو پر مہربانی کرتا ہے، انہیں درست کرتا ہے، انہیں نعمتوں سے نوازتا ہے۔ سورہ فاتحہ جو کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے، اس سورت کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، جو سارے جہاں کا رب ہے۔ یہ پہلی ہی آیت بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حقیقی رب ہے، وہی ہے جو سارے چیزوں کا اختیار رکھتا ہے، سارے چیزوں کا فیصلہ کرتا ہے، اور اسی کی مشیت، اسی کا فیصلہ ہر ایک پر غالب ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ وہی اللہ ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ جتنی چیزیں آپ دیکھتے ہیں اسے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 58 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے: ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔
بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، بہت رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے، غلبے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے رزق دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اہم بات بیان کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ طور آیت نمبر 35 میں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اس چیز پر ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا اس نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے یا اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ دو میں سے ایک جواب آپ کو دینا ہوگا۔ کیا ہم ایسے ہی اپنے آپ کو ہم نے پیدا کر لیا ہے یا ہمیں پیدا کیا گیا ہے؟ رہی بات اس کی کہ کیا ہم خود پیدا ہو گئے، کیا ہم نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرے گا، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے، بلکہ ام ہم الخالقون قرآن کہتا ہے کیا وہ تخلیق کرنے والے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے؟ جواب ہے ناظرین اکرام، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہی ہے جو ہمارے اوپر قدرت رکھتا ہے، اور وہی ہے جو سارے چیزوں پر غالب ہونے والا ہے۔ یہ توحید ربوبیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھیں کہ اپنے کاموں میں تنہا ہے، پیدا کرنے میں، موت دینے میں، رزق دینے میں، اور فیصلہ کرنے میں، اور تدبیر کرنے میں، کائنات کو چلانے میں کوئی اس کا پارٹنر اور شریک نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، لیکن توحید ربوبیت کی جب بات آتی ہے تو ہم یہ سب بات جانتے ہیں کہ توحید ربوبیت کو مجمل طور پر کفار مکہ بھی مانتے تھے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، وہ ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ نے۔ یعنی کافر جو مکہ کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ ماننے کے باوجود بھی وہ دین اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ ناظرین صرف اتنی توحید کو ماننا کافی نہیں ہے، توحید کے تینوں قسموں کو ایک ساتھ ماننا ازحد ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی خالق اور مالک ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، اسی کی تدبیر چلتی، اسی کا فیصلہ چلتا ہے۔ یہ ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ توحید کی دوسری قسموں کو بھی ماننا ازحد ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار مکہ کی اس بات کو نقل کیا، بلکہ متعدد جگہوں پر قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار مکہ کی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ اسی طرح ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید ربوبیت کے حوالے سے قرآن کریم میں بڑی تفصیل بیان کی ہے، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ جن کو بھی ہم پکارتے ہیں وہ ذرہ برابر بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ ناظرین غور کرنے کی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں پوری وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ذرہ برابر بھی کسی چیز کا اختیار رکھتا ہو۔ جب اس کا انکار کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ساری چیزوں کا یا ذرہ برابر کسی چیز کا اختیار رکھتے ہو، تو پھر سوچئے کہ ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی اس کائنات کے نظام چلانے میں اس کا شریک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ سبا آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، انہیں تم لوگ پکارتے ہیں، اللہ کے سوا انہیں آواز لگاتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، وہ زمین و آسمان میں ذرہ برابر بھی کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے ہیں، ذرہ برابر بھی کسی چیز کی ملکیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نہیں دی ہے، بلکہ ان کا معاملہ کیا ہے؟ وما لہم فیہما من شرک، بلکہ زمین و آسمان کی تخلیق میں اور معاملات کے اختیار میں انہیں کسی قسم کی شراکت نہیں دی گئی، حصہ نہیں دیا گیا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں دیا گیا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِن ظَهِيرٍ وَمَا لَهُ مِنْهُ مِن ظَهِيرٍ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس ذرہ برابر بھی اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ قرآن کی متعدد آیات ہیں جن آیات میں اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ لوگوں کا یہ تصور ہے کہ کائنات کے نظام کے چلانے میں نبی بھی شریک ہیں، اولیاء بھی شریک ہیں، فرشتے بھی ہیں۔ یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبیوں کو، اولیاء کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ زمین و آسمان کی کے فیصلے کریں اور اس میں وہ شریک ہوں، بلکہ ان سب نے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دی ہے اور لوگوں کو شرک سے روکا ہے، اور اس عقیدے کو باطل قرار دیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شریک ہوں۔ اور رہی بات فرشتوں کی، ملائکہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مختلف کاموں پہ متعین کیا ہے، وہ صرف اپنی ڈیوٹیاں ادا کرتے ہیں۔ جس طرح نبیوں کو بھیجا گیا لوگوں کو توحید کی طرف بلانے کے لیے، اس طرح فرشتوں کو مختلف کام دیے گئے ہیں۔ حقیقت میں اختیار کسی کو نہیں دیا گیا، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ یہ مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے ہمارے دل میں ناظرین اکرام، اور اس کو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، توحید ربوبیت کو ہم نے سمجھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو اپنے کاموں میں اکیلا سمجھنا، زندگی، موت، ہار جیت، نفع نقصان، صحت ہو، بیماری ہو، ہر طرح کا فیصلہ، بارش کو نازل کرنا ہو، اناج کو اگانا ہو، جتنے بھی کام ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہو، ہمارا نفع، ہمارا نقصان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ جاندار ہو، چاہے وہ غیر جاندار ہو۔ اس کے بعد ناظرین اکرام دوسری قسم کی طرف توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ کہ ساری کی ساری عبادتوں کا حقیقی مستحق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، لہٰذا ساری عبادتوں کو صرف اس کے لیے خاص کر دیا جائے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان سب کو اللہ کے لیے خاص کر دیا جائے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، سجدہ صرف اللہ کا، رکوع صرف اللہ کے لیے، طواف صرف اللہ کے گھر کا، امید صرف اللہ سے، محبت صرف اللہ سے، خوف صرف اللہ سے، قربانی صرف اللہ کے نام کی، نذر و نیاز صرف اللہ کے نام کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ساری عبادتوں کو خاص کر دیا جائے، یہ توحید الوہیت ہے۔ اور یہی مسئلہ تھا کفار مکہ کا کہ وہ ربوبیت کو تو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لیکن وہ اس بات کے منکر تھے کہ ساری عبادتیں صرف اللہ ہی کی کریں۔ وہ کہتے تھے کہ اس کے علاوہ کو بھی ہم ان کی بھی عبادتیں کریں گے، ان کو بھی ہم شریک کریں گے عبادت میں، تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو ناظرین اکرام انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی آگے۔ توحید الوہیت قرآن کریم سورہ بقرہ آیت 163 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود الہ واحد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تنہا اکیلا معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، الرحمن الرحیم، وہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے، تنہا، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، لہذا ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے سورہ لقمان آیت نمبر 30 میں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی حق ہے اور جو اس کے علاوہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارنا، اس کی عبادت، یہی حق ہے، اس کے علاوہ جو غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے وہ باطل ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں اس لفظ کو کئی جگہ پہ استعمال کیا، من دونہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ۔ اللہ کے علاوہ اس کا معنی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو ذرہ برابر اختیار نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ کیا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کا؟ اللہ کے علاوہ کا مطلب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کے جتنی بھی مخلوقات ہیں، اور وہ مخلوقات ناظرین اکرام اگر آپ ترتیب کے ساتھ دیکھیں، ایک ہے سب سے بہترین مخلوقات انبیاء اور رسول، پھر ہیں فرشتے، ملائکہ،
اور پھر ہیں نیک لوگ، صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ، امت کے نیک لوگ، اور چوتھے نمبر پر ہے جاندار، جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں جس میں بھی جان ہے، پرندے ہیں، جانور ہیں، جنات ہیں، کوئی بھی جانور جاندار جس کے اندر جان ہو، اور پانچواں غیر جاندار جس میں جان نہیں ہے، پہاڑ، سورج، چاند، درخت، تالاب، ہوائیں۔ اللہ کے علاوہ جب ہم کہتے ہیں یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ پکارنا باطل ہے، وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلَ، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارا جاتا ہے، یہ باطل ہے، گمراہی ہے، غلط ہے۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر نہ انبیاء، نہ اولیاء، نہ صحابہ، نہ ائمہ، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ صالحین، نہ فرشتے، نہ جاندار، نہ غیر جاندار، کسی کو نہیں پکارا جا سکتا ہے، کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے، کسی کے نام کی قربانی نہیں ہو سکتی، کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے توحید الوہیت۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ یہی شرک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا ہے۔ حتیٰ کہ ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قدر غیرت والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کوئی آدمی ریاکاری بھی کرتا ہے، دکھاوا بھی کرتا ہے، جبکہ وہ شرک نہیں ہے لیکن چھوٹا شرک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، وہ عمل بھی رد کر دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ثواب نہیں دیتا ہے۔ اس وجہ سے حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، میں سب سے بے نیاز ہوں، شرکاء جن کے ساتھ مجھے شریک کیا جاتا ہے میں سب سے بے نیاز ہوں۔ من عمل عملا، جو عمل کرتا ہے جس میں وہ میرے ساتھ کسی کو شریک کر دیتا ہے، میں سب سے بے نیاز ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس کی۔ جو آدمی میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیتا ہے، ترکتہ وشرکہ، میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس سے کوئی تعلق نہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ اس میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے سمجھنے کے لیے بہت اچھی طریقے سے قرآن کریم نے دو چیزوں کو جوڑ کر کے بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ زان او مشرک، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، سورہ نور آیت نمبر 3 میں سورہ نور آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک محرم ذلک علی المؤمنین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زنا کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زانن اور مشرک، زنا کرنے والے اور مشرک کو دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے، تاکہ ناظرین ہم اس مسئلے کو سمجھیں کہ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس قدر غیرت مند ہے۔ کوئی آدمی یہ کبھی قبول نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی، یا کوئی بیوی اسے کبھی قبول نہیں کرے گی کہ اس کا شوہر ناجائز طریقے سے کسی کے ساتھ تعلقات میں ہو، زنا میں ہو، کبھی اسے قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس مقام پر اپنے شوہر کو رکھتی ہے، یا شوہر اپنی بیوی کو اس مقام پر رکھتا ہے کہ وہ اس میں کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا ہے۔ آپ سوچئے کہ دنیا کے یہ معاملات ہیں کہ کوئی مرد نکاح کر کے کسی عورت کو لاتا ہے گھر، لڑکی کو گھر لاتا ہے، اس کے خرچ کرتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ عورت اسے دھوکہ دے یا کسی اور کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں۔ تو آپ سوچیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ مان چکے ہیں کہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے، موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، صحت دیتا ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے۔ یہ سب ماننے کے بعد جب عبادت کی بات آئے، تعظیم کی بات آئے، تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا سجدہ ہو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا جائے، تو سوچیے ناظرین کرام کس قدر یہ بری اور قبیح بات ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے، اور انسان بھی اسے سمجھے کہ کوئی شوہر کیا اس بات کو معاف کرے گا، اس بات کو قبول کرے گا کہ کوئی اس کی بیوی اس برائی میں مبتلا ہو، فحش کاری میں مبتلا ہو۔ تو یہ ناظرین اکرام توحید الوہیت ہے
کہ ساری عبادتوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ ناظرین اکرام، توحید الوہیت کو ہم ایک مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم بات ارشاد فرمائی۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1479 اور سنن ترمذی حدیث نمبر 2969، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ اور پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ اس میں بندوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، اور جو دعا نہیں کرتے، تکبر کرنے والے ہیں، وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین اکرام صاف لفظوں میں کہا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ دعا کرنا، پکارنا، آواز لگانا، یہی عبادت ہے۔ اب یہ سننے کے بعد اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے، کسی اور سے کہتا ہے کہ میری ضرورت کو پوری کر دو، میرا کام پورا کر دو، میرا مسئلہ حل کر دو، کسی مزار کے پاس، کسی قبر کے پاس، کسی آستانے کے پاس، کسی درخت کے پاس، تو آپ سوچی ناظرین، اس سے واضح شرک کیا ہو سکتا ہے کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا دعا ہی عبادت ہے، پکارنا ہی عبادت ہے۔ جب یہی عبادت آپ نے غیر اللہ کی کر دی تو پھر آپ نے اللہ کی کیا عبادت کی ہے؟ لہٰذا جو بھی عبادت ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو کہ چھوٹے بچے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2516، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ سواری میں پیچھے سوار کر لیا، اور آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا، اے بچے، میں تمہیں کچھ باتوں کی تعلیم دیتا ہوں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو سکھایا، اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو مانگو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اب سوچئے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی مدد کرنے والا ہے، کوئی مددگار ہے، کسی کا فیصلہ چلتا ہے اللہ کے سوا، تو آپ اس بچے کو تعلیم دیتے۔ آپ کہتے ہیں جب مانگو تو اللہ سے مانگو، مدد طلب کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور اس ناظرین اکرام، وہ مشہور آیت کریمہ ہم میں سے ہر شخص روزانہ اپنی نمازوں میں تکرار سے پڑھتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں اقرار ہم نے کر لیا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پھر غیر اللہ کی عبادت ہم کیسے کر رہے ہیں؟ اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں یہ کہتے ہیں، اور پھر غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کوئی رسول کو پکارتا ہے، کوئی حضرت علی کو پکارتا ہے، کوئی عبدالقادر جیلانی کو پکارتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ہر ایک کا ایک درجہ ہے۔ انبیاء اور رسول سب سے اونچے درجے میں ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کی باتوں کی تصدیق کرنا، اسے سچا ماننا ضروری ہے، ان کا احترام ضروری ہے، ان کا ادب ضروری ہے، لیکن انہیں اللہ کی عبادت میں شریک نہیں کر سکتے۔ عیسائیوں کو دیکھیں ناظرین اکرام، عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، کیا وہ مسلمان ہیں؟ کیا وہ دین میں داخل ہیں؟ جبکہ وہ ایک نبی کو، ایک رسول کو مان رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے، اس لیے وہ مسلمان نہیں مانے جاتے۔ اسی لیے اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک کیا جائے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کی عبادت میں شریک کرنا یہ شرک ہے، اور یہی گناہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناظرین اکرام کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ تو توحید الوہیت کا معنی مفہوم ہم نے سمجھا۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، توحید کی تیسری قسم کی طرف ہم آتے ہیں۔ توحید کی تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات کیا ہے ناظرین اکرام؟ توحید اسماء و صفات کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہیں، بہت اچھے نام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت اچھی صفات ہیں، خوبیاں ہیں، کمالات ہیں۔ اس پر ایمان رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور کوئی چیز اس کی جیسی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق عطا کرنے والا ہے،
اللہ ताला का नाम है अर्रज़ाक़। जैसे आपने सुना, तो हमारा ये अक़ीदा होना चाहिए अस्मा व सिफ़ात कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम है अर्रज़ाक़, उसकी सिफ़त है रिज़्क़ देना, और उसमें कोई उसका शरीक नहीं, तन्हा वही रिज़्क़ देता है, और वो इस कदर रिज़्क़ अता करने वाला है कि उसी का रिज़्क़ सारे मखलूक़ात खाती हैं और उससे कोई बेनियाज नहीं है। जितने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम हैं नाज़रीन इकराम, जितनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात हैं, उन सब पर हमारा अक़ीदा हो, हम उन सब पर हमारा ईमान हो कि अल्लाह तबारक व तआला उसमें अकेला है, तन्हा है, उस जैसा कोई नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है सूरह आराफ आयत नंबर 180, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदून फ़ी अस्माइहि सयुजज़ौन मा कानू यअमलून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, और अल्लाह तबारक व तआला के बेहतरीन खूबसूरत नाम है, फदऊहु बिहा, उसके ज़रिए से अल्लाह को पुकारो, और वज़रुल लज़ीना युल्हिदून फ़ी अस्माइहि, उन लोगों को छोड़ दो जो अल्लाह के नामों में टेढ़ेपन का शिकार हैं, टेढ़े रास्ते पर चलते हैं। सयुजज़ौन मा कानू यअमलून, जो अमल कर रहे हैं उसका बदला उन्हें दिया जाएगा। इस आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह के बेहतरीन नाम है, खूबसूरत नाम है, उस नाम का हवाला देकर अल्लाह को पुकारना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम हैं जिनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कौन है, उसका अंदाज़ा होता है। अल्लाह का नाम है अर्रहमान, मेहरबान। अल्लाह का नाम है अर्रहीम, रहम करने वाला। कितना मेहरबान है, कितना वो रहम करता है, उस जैसा कोई रहम करने वाला नहीं, उस जैसा कोई मेहरबान नहीं, कोई उस जैसा नहीं है। ये अक़ीदा हमारा होना चाहिए। आप ये कहते हैं अल्लाह ताला रहीम है, रहम करने वाला है, मेहरबान है, लेकिन नौज़ुबिल्लाह लोग ये भी कहते हैं कि हम इतने गुनहगार हैं, अल्लाह ताला हमें कैसे माफ़ करेगा। कोई वली हैं जो हमारी सिफारिश अल्लाह के सामने करेंगे, रसूल हमारी सिफारिश करेंगे, तभी अल्लाह ताला हमें माफ़ करेगा। रसूल की कब्र के पास जाकर उन्हें पुकारो, और नेक लोगों की कब्रों के पास जाकर उन्हें पुकारो, औलिया अल्लाह को पुकारो। नाज़रीन इकराम, गोया कि हम ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह ताला से ज़्यादा रहम करने वाले औलिया हैं, अल्लाह से ज़्यादा रहम करने वाले नबी हैं, नौज़ुबिल्लाह। अल्लाह से बढ़कर कोई रहम करने वाला नहीं। जब आपने ये मान लिया अल्लाह का नाम है रहम करने वाला, अल्लाह का नाम है मेहरबान, तो उससे बड़ा मेहरबान रहम करने वाला कोई नहीं है। यही तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अकबर है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अब जान लीजिए नाज़रीन, उस जैसी कोई चीज़ नहीं, कोई मखलूक उस जैसी नहीं है, और उससे बड़ा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। ये यकीन हमारे दिलों में हो, ये अक़ीदा हमारे दिलों के अंदर हो। सूरह शूरा आयत नंबर 11 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है लैसा कमिस्लिही शै व हुवा समीउल बसीर, उस जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो सुनने वाला और देखने वाला है। पहली आयत के टुकड़े में अल्लाह कहता है उस जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप ये मानो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखता है, अल्लाह सुनता है, अल्लाह ताला मुआफ़ करता है, रहम करता है, अल्लाह तबारक व तआला का चेहरा है, अल्लाह के हाथ हैं। कोई ये गलत फहमी में ना चला जाए कि वो मखलूक की तरह है, नौज़ुबिल्लाह, हमारी तरह हाथ हैं, नौज़ुबिल्लाह, हमारे तरह चेहरा है। इस आयत में अल्लाह ने कह दिया लैसा कमिस्लिही शै, उस जैसी कोई चीज़ नहीं है। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मखलूक की तरह मत समझिए। ना उससे हमने देखा है, ना हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी कैफियत क्या है, कैसा है, उसका चेहरा ही बताया, हमें नहीं बताया गया है। हम कैसे कहेंगे कि मखलूक की तरह है। कुरान कहता है उस जैसी कोई चीज़ नहीं है। मखलूक अलग है, खालिक अलग है। दुनिया की मिसाल देखिए नाज़रीन, कोई इंसान है जो मखलूक है, 2 पैरों पे चलने वाली मखलूक है, कोई लंबा चौड़ा इंसान है, और वहीं पर आप देखते हैं एक मक्खी है। उस मक्खी की भी आँखें हैं, हमारी भी आँखें हैं, इंसान की भी आँखें हैं। क्या कोई ये कहेगा कि मक्खी की आँखें इंसान की तरह हैं? इसलिए कि नाज़रीन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं अल्लाह के हाथ नहीं है, अल्लाह का चेहरा नहीं है। क्यों कहते हैं ऐसा? वो कहते हैं अगर हम बोल देंगे अल्लाह के हाथ हैं तो हमारे भी हाथ हैं, हमारी तरह वो हो जाएगा, नौज़ुबिल्लाह। हरगिज़ नहीं। जब आप कहते हैं मक्खी की आँखें हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि मक्खी की आँखें इंसान की तरह होती, हाथी की तरह होती हैं? हर एक
مخلوق اپنے اللہ نے اسے جیسے بنایا ہے، جیسی اس کی شکل ہے، قد ہے، اس کی ہائٹ ہے، اس کا ویٹ ہے، اسی کے بقدر اس کے اعضاء بھی ہوتے ہیں۔ مکھی چھوٹی ہے، اس کی آنکھیں بھی چھوٹی ہیں۔ تو کوئی آدمی یہ کنفیوژن میں نہیں پڑتا ہے کہ نہیں مکھی کی آنکھیں ہم کہہ دیں گے تو مکھی بھی ہماری طرح ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ سوچئے، جب دنیا میں آنکھیں ایک جیسی نہیں ہیں، پرندوں کی آنکھیں الگ ہیں، انسانوں کی الگ ہیں، جانوروں کی الگ ہیں، آپ سوچئے کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے تو ہماری طرح اس کی آنکھیں ہیں؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں ہے ناظرین۔ اسی لیے اللہ نے اس آیت میں کہہ دیا، سورہ شورى آیت نمبر 11 میں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب یہ یقین اور یہ ایمان لائیے، مضبوط عقیدہ رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اسی آیت میں آگے کہا وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے، لیکن انسانوں کی طرح نہیں، کیونکہ اس جیسی کوئی چیز نہیں، جنات کی طرح نہیں، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ پہلے واضح کر دیا گیا۔ تو ناظرین، اس آیت کریمہ میں ہمیں واضح موقف دے دیا گیا ہے، اللہ کے جتنے نام، اللہ کے جتنی صفات ہیں، ان سب کو ہمیں ماننا ہے کہ اللہ اس میں تنہا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنہا ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ناظرین اکرام، کچھ صفات تو ہیں ذات، اس کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے، کبھی اسے موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اور ہر چیز پر اس کی قدرت ہے۔ یہ اللہ کی وہ خوبیاں اور صفات ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح اللہ کے کام بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، وہ ہر رات آخری پہر آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھے کاموں سے محبت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غضبناک بھی ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری صفات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہیں ناظرین، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ بھی صفات ہیں اور اس کے کاموں میں بھی مختلف صفات ہیں جو آپ نے سنی۔ تو ناظرین اکرام، ان سب پر ایمان لانا، بغیر مخلوق کی طرح اسے سمجھے، بغیر اس کی مثال دیے کہ، اور بغیر اس کا انکار کیے کہ، بغیر اس میں شک کیے کہ، مضبوط یقین رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں تنہا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور جو چیز اس نے اپنے لیے ثابت کر دی، مخلوق اس کی طرح نہیں ہے۔ اس بات کو جان لینا ضروری ناظرین اکرام، یہ توحید الوہیت۔ تو ناظرین اکرام، یہ توحید اسماء و صفات کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ یہ 3 قسمیں ہیں توحید کی ناظرین، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، جس کو ہم نے آسانی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ناظرین آئیے آگے بات ہم اپنی بڑھاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان جو ہم دل میں مضبوط رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے اس چیز کا ہم خیال کرتے ہیں کہ ہم ارکان ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہوں، ہمارا عقیدہ ارکان ایمان پر بہت مضبوط ہو۔ ارکان ایمان کیا ہے؟ ایمان کی 6 بنیادیں ہیں، 6 ارکان ہیں۔ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ دل کی گہرائیوں میں اسے اتار لینا، یہ عقیدے کی بنیادیں ہیں۔ اس لیے کہ ناظرین بات گزر چکی، عقیدہ کہتے ہیں دل میں مضبوطی سے بات کو باندھ لینا جس میں کسی قسم کا شک ہمیں نہ ہو۔ جب ایمان کی بات آتی ہے تو یہ 6 چیزیں بنیادی ہیں: اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر، رسولوں پر، اچھی بری تقدیر پر۔ ارکان ایمان 6 ہیں، 5 کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 136 میں ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 285 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 ارکان کا ذکر کیا۔ کل آمن باللہ، اللہ پر ایمان، و ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان، و کتبہ، کتابوں پر ایمان، و رسولہ، رسولوں پر ایمان۔ اور سورہ نساء آیت نمبر 136 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کفر کرے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، آخرت کے دن کا، وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ گیا، بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 ارکان ایمان کا ذکر کر دیا۔ ناظرین، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر۔ ایک رکن ہے جو اس میں مذکور نہیں ہے، وہ تقدیر پر ایمان۔ سورہ قمر آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ ہر چیز کو ہم نے تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، ہر چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اندازہ کر دیا ہے۔ اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 ارکان کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور آ کر کے آپ سے پوچھا اس ایمان کیا ہے، تو اس موقع پر آپ نے کہا تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 8۔ کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، انسانی شکل میں آ کر آپ کی گھٹنوں سے گھٹنے لگا کر کے بیٹھ گئے اور پوچھا آپ سے جو سوالات کیے، ان میں سے ہے ایمان کیا ہے، ایمان کے بارے میں مجھے خبر دیجیے۔ تو رسول نے کہا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر، چاہے اچھی ہو کہ بری ہو۔ یہ 6 ارکان ناظرین اکرام جنہیں ارکان ایمان کہا جاتا ہے، اصول ایمان ہیں یہ، کہ جن باتوں کا عقیدہ ہمیں مضبوطی کے ساتھ دل میں رکھنا ہے، جو صحیح عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، ان میں بنیاد یہ 6 چیزیں ہیں جنہیں ارکان ایمان کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ پر ایمان کے حوالے سے بات ہو چکی ہے۔ اللہ پر ایمان میں ناظرین توحید کی 3 قسمیں آتی ہیں، اس کے ساتھ ایک چیز ہے جو علماء ذکر کرتے ہیں، اللہ کے وجود پر ایمان، کہ اللہ کے توحید تینوں قسموں پر ایمان تو ہم لاتے ہی ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہوئے ساتھ میں پہلے ذکر کرتے ہیں وہ اللہ کے وجود پر ایمان، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود ہے حقیقت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود کا منکر یہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ کوئی اس کائنات کو بنانے والا ہی نہیں ہے، کائنات خود بخود چلتی ہے، دنیا میں کوئی چیز خود بخود نہیں چلتی ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ چیز چلتی ہے۔ جو لوگ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، اس کی شریعت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ آپ ایمان لائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، وہ اپنے ربوبیت میں کاموں میں اکیلا ہے، وہ عبادت کا تنہا حقدار ہے، اس کے اچھے نام اور بہت ساری اس کی خوبیاں ہیں جس میں وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، یہ ہے اللہ پر ایمان۔ کچھ لوگ ہیں ناظرین اکرام جو یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود ایسے ہی چلتی ہے۔ ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ کائنات اگر خود بخود یہ چلتی ہے تو اس کائنات کا جو نظام ہے بہت بہترین نظام، اتنا مرتب اور منظم نظام، آپ سوچیں ناظرین اکرام کہ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے جس سے آپ اتنے سارے کام کر رہے ہیں، کیا یہ موبائل فون اچانک آپ کے پاس آٹومیٹک آیا ہے، یا پھر اس کے پیچھے مستقل محنت کی گئی ہے، اس کے ایک ایک پرزے کو، ایک ایک پارٹ کو جوڑ کر کے ساری چیزوں کو ملا کر جو اس کے لیے ضروری ہے تیار کیا گیا، تب آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب اس کائنات کے نظام کو دیکھو، سورج کا وقت پر طلوع ہونا، غروب ہونا، رات کا آنا، دن کا جانا، دانا پودا بنتا ہے، درخت بنتا ہے، اس میں پھل آتے ہیں، اور انسان پانی کے قطرہ، پھر وہ بچے کی شکل، پھر جوان، پھر بوڑھا، پھر اس کی موت، اور اس زمین کہ اس کے اوپر اناج اگتا ہے جسے انسان کھاتے، گھاس اگتی جسے جانور کھاتے ہیں، اور بعض جانور ہیں جو دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں۔ یہ جو خوبصورت بہترین نظام ہے، بارش کا موسم، ٹھنڈی کا موسم، گرمی کا موسم، پتجھڑ کا موسم، یہ برفیلے پہاڑ جس پہ برف جمی ہوئی ہے، یہ سمندر کہ آپ اگر لوہا ڈالیں تو نیچے چلا جائے گا، آپ لکڑی ڈالتے اوپر تیرتی ہے، کشتیاں بڑی بڑی پہاڑ کی طرح اس پر چلتی ہیں۔ اتنا منظم انداز میں کائنات کا نظام چل رہا ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی چلانے والا نہیں ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی اسے بنانے والا نہیں ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ انسان کی عقل بھی اسے کہتی ہے کہ ایسا کہنے والا شخص کبھی عقل مند نہیں ہو سکتا ہے، وہ مجنون ہوگا، اس کی عقل جا چکی ہوگی جو یہ کہے گا کہ نہیں کائنات تو خود بخود چل رہی ہے، آٹومیٹک چل رہی ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالی ہے جس نے اس پورے نظام کو بنایا ہے اور اسے چلاتا ہے، اسی کی تدبیر ہے۔ آپ دیکھیے سورج اتنے فاصلے پر ہے
جس فاصلے سے انسان دھوپ سے فائدہ اٹھائیں اور انہیں گرمی بھی ہوتی ہے لیکن اتنا قریب نہیں کہ اسے جلا دے۔ آپ دیکھیے کہ رات ہوتی ہے، لوگ آرام کرتے ہیں، ان کی تھکاوٹ ختم ہوتی ہے، پھر دن ہوتا ہے تو لوگ کام پر نکل جاتے ہیں۔ یہ نظام کون ہے جو چلاتا ہے؟ کوئی بچہ ہے، وہ جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر موت ہوتی ہے اس کی، پھر اس کی اولاد جوان ہوتی ہے، بوڑھی ہوتی ہے، پھر موت ہوتی ہے اس کی۔ یہ جو نظام ہے، اپنے آپ کو انسان دیکھے کہ وہ کس مرحلے سے گزر رہا ہے۔ اپنے آپ پر اس کا کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ انسان خود اپنے نفس پر پوری طرح قدرت نہیں رکھتا ہے، اس کا نفس بھی کہتا ہے کہ کوئی اور اسے چلاتا ہے۔ اب کوئی چھوٹا بچہ ہے، وہ یہ کہے کہ میں جوان نہیں ہونا چاہتا، کوئی جوان یہ کہے میں بوڑھا ہونا نہیں چاہتا، کوئی بوڑھا کہے کہ مرنا نہیں چاہتا، کیا نفس اس کی بات سنتا ہے؟ نہیں، فیصلہ آنے کے بعد انسان کی روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے۔ تو کوئی اور ہے جو اس پورے نظام کو چلاتا ہے، کوئی اور ہے جو سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، وہی اللہ ہے۔ انسان کی عقل بھی گواہی دیتی ہے، اس کی فطرت بھی اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم بھی ہو، پریشانی ہوتی ہے، آسمان کی طرف منہ اٹھاتا ہے وہ، اور آسمان کی طرف دیکھتا ہے، جس نے اس کو بنایا ہے اس کی طرف وہ رجوع کرتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اللہ کے وجود پر ایمان، اس کی توحید ربوبیت پر، الوہیت پر، اسماء و صفات پر ایمان، یہ اللہ پر ایمان ہے جو کہ پہلا رکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے کہا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اور اللہ پر ایمان لانے میں یہ 4 چیزیں آتی ہیں ناظرین اکرام۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارکان ایمان میں دوسرا رکن ہے ان تؤمن باللہ کے بعد وملائکتی، فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے ناظرین اکرام؟ فرشتوں پر ایمان کا مطلب ہے فرشتوں کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے، دل کی گہرائی میں مضبوطی کے ساتھ اس بات کو ہم مانیں، قبول کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے فرشتے ملائکہ، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نور سے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو کام ان کے ذمے دیے گئے ہیں ان کاموں کو ادا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مختلف کام بھی تقسیم کیے ہیں، اور ایسے فرشتے بہت سارے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مسلسل لگے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان فرشتوں کی تعداد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین اکرام، ان باتوں کو دل کے اندر مضبوطی کے ساتھ ماننا، یہی ہے توحید، یہی ہے اللہ فرشتوں پر ایمان، جو کہ دوسرا رکن ہے ایمان کا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے جس بات کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، یہ نیک اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہیں، جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اس پر وہ عمل کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو انہیں بتایا جاتا ہے اسے فوراً اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم اس بات پر بھی مضبوط یقین رکھیں، عقیدہ رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض فرشتوں کے نام بتائے ہیں، جبریل علیہ السلام ہیں، میکال علیہ السلام ہیں۔ تو یہ جو فرشتوں کے نام بتائے گئے ہیں، ملک الموت ایک فرشتے کو بتایا گیا ہے، ایک فرشتہ کا نام ہے رضوان، جنت کے داروغے کا نام ہے، اسی طرح مالک جہنم کے داروغے کا نام ہے، جہنم کا فرشتے کا نام ہے۔ ان ناموں پر ہم ایمان رکھیں، ناموں کا انکار نہ کریں، کیونکہ یہ قرآن و سنت میں ثابت ہے۔ اسی طرح فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ نور سے بنا، ان کے پر بھی ہیں، ان کو پر بھی اللہ نے عطا کیے۔ سورہ فاطر کی پہلی آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پر دیے ہیں، 2 3 4 پر دیے ہیں، ان کے پر بھی ہیں جس سے وہ اڑتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2996، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح فرشتوں کے متعلق ناظرین اکرام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مختلف کام دیے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا کام ہے وحی لے کر کے نازل ہونا۔ سورہ نحل آیت 102 میں کہا گیا قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، جبریل علیہ السلام اسے لے کر کے نازل ہوئے ہیں۔ اسی طرح ناظرین اکرام بعض فرشتے ہیں جن کا کام بارش سے متعلق ہے اور پودوں سے متعلق ہے، اور ایک فرشتے ہیں جن کا کام سور سے متعلق ہے کہ وہ سور پھونکیں گے۔ اسی طرح بعض فرشتے ہیں جب ماں کی پیٹ میں بچہ
4 مہینے 10 دن پورے کر لیتا ہے تو وہ آ کر کے اس کی تقدیر کو لکھتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین اکرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو متعین کیا جو قبر میں آ کر کے سوال کرتے ہیں، جنہیں منکر نکیر ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف کام تقسیم کیے ہیں۔ اللہ فرشتوں پر ایمان یہ ہے ہم عقیدہ رکھیں، یقین رکھیں کہ اللہ کے مخلوق ہیں جو اللہ کی مخالفت نہیں کرتے، نور سے انہیں بنایا گیا ہے، اپنے کاموں پر وہ لگے ہوئے ہیں، جن کے نام بتائے گئے ان سارے ناموں کو ہم مانتے ہیں۔ یہ ہے فرشتوں پر ایمان۔ اس کے بعد ناظرین اکرام کتابوں پر ایمان۔ کتابوں پر ایمان کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہو، مضبوط عقیدہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انبیاء پر کتابوں کو نازل کیا، رسولوں پر کتابوں کو نازل کیا، وہ کتابیں حق ہیں، اور اس زمانے میں جس وقت انہیں نازل کیا گیا وہ ہدایت ہے اور لوگوں کے رہنمائی ہے، رحمت ہے ان کے لیے، حجت ہے اللہ کی طرف سے۔ اس بات پر یقین رکھیں۔ اور ہماری اس امت کے لیے اللہ نے جس کتاب کو نازل کیا قرآن ہے، وہ ایسی کتاب ہے جس نے پچھلی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ اب قرآن مجید جسے حق کہتا وہی حق ہے، جسے قرآن مجید عمل کرنے کے لیے کہتا بس اسی پہ عمل کیا جائے گا۔ تو یہ قرآن کریم بھی اللہ کی کتاب ہے جو آخر میں نازل کی گئی، اور قیامت تک کے لیے یہی کتاب ہے، کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی۔ اور باقی ساری کتابیں، آسمانی کتابیں، ان سب پر ہمارا عقیدہ یقین ہے کہ وہ اس زمانے میں جب نازل کی گئی وہ حق ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، لیکن اب اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں تبدیلی ہو چکی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اب قرآن ہمارے لیے رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، یہ کتابوں پر ایمان ہے ناظرین اکرام۔ اگر اسے ہم اور کچھ نقاط میں سمجھنا چاہیں تو ہم یہ ایمان رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کی رہنمائی و ہدایت کے لیے آسمان سے کتابوں کو نازل کیا ہے، ان کتابوں کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کی گئی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، کہ اللہ نے کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی، کہتی کہ پچھلی کتابیں سچی ہیں، اور یہ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ پچھلی کتابوں کو تبدیل کر دیا گیا، انسانوں نے بعد میں اسے بدل دیا، اور یہ بھی کہتی کہ جو صحیح باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہیں قرآن کریم اسے واضح کرتا ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اللہ نے تورات اور انجیل کو نازل کیا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان میں کہ جن جن کتابوں کا نام لیا گیا ہے ان ناموں کے ساتھ ہم یقین رکھیں کہ یہ کتاب حق ہے، ہدایت ہے، جو اس زمانے میں نازل کی گئی تھی۔ پہلی کتاب جس کا نام لیا گیا ہے تورات، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، اور اس کا ذکر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں کیا، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات کو نازل کیا۔ ایک نام تورات ہے، دوسرا نام ہے انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری یہ کتاب، اس زمانے میں وہ حق اور ہدایت کا ذریعہ تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حدید آیت نمبر 27 میں کہا وقفینا بعیسیٰ ابن مریم وآتیناہ الانجیل، کہ ہم نے عیسیٰ کو انجیل عطا کیا علیہ السلام۔ اور تیسری کتاب ہے جس کا نام لیا گیا ہے وہ ہے قرآن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو مختلف ناموں کے ساتھ پکارا ہے، مختلف اس کے نام بھی بتائے گئے، اس کے اوصاف بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبور کا ذکر کیا ہے سورہ اسراء آیت نمبر 55 میں، وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، اور ابراہیم کے صحیفوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان پر صحیفے بھی اتارے گئے آسمان سے۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 18-19 میں کہا گیا اِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ ابراہیم و موسیٰ، کہ یہ باتیں پہلے صحیفوں میں اتر چکی ہیں، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں اتر چکی ہیں۔ تو جن جن کے نام بتائے گئے ناظرین ان سارے ناموں پر ایمان رکھتے ہیں ہم۔ اور اسی طرح تیسرا نقطہ یہ ناظرین اکرام کہ ہم ان ساری چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں جن میں تبدیلی نہیں کی گئی، کہ ہاں وہ باتیں سچ ہیں اور صحیح ہیں، اس لیے کہ بعض لوگوں نے اس میں تبدیل کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا سورہ مائدہ آیت نمبر 13 میں یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے بارے میں کہا انہوں نے کلمات کو ان کی جگہوں سے بدل دیا، لیکن قرآن کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ سورہ حجر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورہ حجر آیت نمبر 9، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، تو یہ کتابوں پر ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ نے ان کتابوں کو نازل کیا، یہ حق ہدایت ہیں، اور قرآن جنہیں سچا کہتا ہے اسے ہم سچ مانتے ہیں، اور احکامات
قرآن مجید کے مانے جائیں گے، سنت رسول میں جو ہے اسے مانا جائے گا، پچھلی کتابوں پہ اب عمل نہیں کیا جا سکتا ناظرین اکرام، کیونکہ اس میں تبدیلی کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، اللہ پر ایمان پہلا رکن، دوسرا رکن فرشتوں پر ایمان، تیسرا رکن کتابوں پر ایمان، چوتھا رکن ہے رسولوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے ناظرین اکرام؟ یہ مضبوط عقیدہ اپنے دل میں رکھنا ہے، یقین رکھنا اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کو چنا اور ان پر اللہ نے وحی نازل کی اور انہوں نے قوموں کو اللہ کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، شرک سے روکا اور اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچایا اور ان پر حجت کو تمام کر دیا، بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے۔ یہ ہے رسولوں پر ایمان، اور یہ کہ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نیک تھے، اور ان میں سب سے افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 36 میں کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں ہم نے رسول کو بھیجا تاکہ وہ اللہ کی أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ کہ وہ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ اگر ہم نکات کی شکل میں دیکھیں ناظرین اکرام، یہ ہم یقین رکھیں، عقیدہ رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے، اور جو رسول ہوتے ہیں انہیں نئی شریعت دی جاتی ہے۔ رسولوں کی تعداد کم ہے، نبیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ رسولوں کو نئی شریعت دی جاتی ہے، نئے احکامات انہیں دیے جاتے ہیں۔ ہم ایمان لائیں، جتنے نبیوں کا نام قرآن میں ذکر کیا گیا، رسولوں کا نام قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، ہر ایک پر ہم ایمان لے کر آئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 84 سے لے کے 86 اس میں انبیاء کے نام مسلسل ذکر کیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ تو سارے نبی جن کا نام قرآن میں ذکر کیا گیا، حدیثوں میں ذکر کیا گیا، ہر ایک کو ان کے نام کے ساتھ ان پر ایمان لانا کہ وہ برحق تھے اور سچے تھے، اور ان کی دعوت توحید کی طرف تھی، اور انہوں نے اپنی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا، اور اسی طرح جن جن باتوں کی انہوں نے خبر دی ہے ان ساری باتوں کو سچا ماننا، اور اسی طرح سے یقین رکھنا کہ جس رسول کو ہمارے لیے بھیجا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کے آ جانے کے بعد آپ ہی کی اتباع کی جائے گی، آپ کی اطاعت کی جائے گی، اور آپ کی فرما برداری کی جائے گی، اور آپ نے بھی دین کو پوری امانت داری کے ساتھ امت تک پہنچا دیا۔ اب اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح سارے نبیوں سے محبت ہمیں کرنا چاہیے، ہمارے دلوں میں ان سے متعلق محبت ہو، احترام ہو، توقیر ہو۔ جب ان کا ذکر کریں تو ہم ان کے لیے ساتھ میں یہ بھی کہیں علیہ السلام، ان پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، جسے قرآن کریم نے بھی ان کے متعلق سلامتی کا ذکر کیا ہے۔ اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، رسولوں میں سب سے افضل رسول نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ کا نام آئے تو ہم درود پڑھیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کا حکم دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ناظرین اکرام، یہ رسولوں پر ایمان ہے کہ ہم ان کی تصدیق کریں، انہیں سچا جانیں، اور یہ جانیں کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے، انہوں نے اپنا حق اور ذمہ داری کو ادا کیا، اور ان کی قوموں کی طرف جنہیں مبعوث کیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دی، اور جنہوں نے ان کا انکار کیا وہ گمراہی میں چلے گئے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کسی کی اتباع اور پیروی نہیں ہو سکتی ہے۔ سارے نبیوں کا احترام، محبت ہمارے دل میں ہے، اتباع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، پانچواں رکن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان، پہلا رکن، دوسرا رکن فرشتوں پر ایمان، تیسرا رکن کتابوں پر ایمان، چوتھا رکن رسولوں پر ایمان، پانچواں رکن ناظرین اکرام آخرت کے دن پر ایمان، کہ ہم مضبوط عقیدہ رکھیں اپنے دل میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دن طے کر رکھا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو ان کی قبروں سے اٹھائے گا، اور ہر ایک کو حساب دینا ہوگا اپنی زندگی سے متعلق، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بدلہ دے گا ان کے اعمال کا۔ اگر وہ اچھے ہیں تو جنت کے حقدار ہوں گے، اور وہ برے ہیں تو جہنم کے حقدار ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر اس دن ظلم نہیں کرے گا، یہ یقین ہو
کہ وہ دن آنے والا ہے، اسے کہتے ہیں اللہ آخرت کے دن پر ایمان، جو کہ 5واں رکن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکن کو بہت زیادہ ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات میں بار بار قیامت کے دن کا ذکر کیا گیا، اس کے مختلف نام بتائے گئے، ہولناکی بتائی گئی، اور اس دن ہونے والے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اس دن کیا ہونے والا ہے انسانوں کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 میں انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ سورہ تغابن آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن۔ سورہ تغابن آیت نمبر 7 میں اللہ کہتا ہے کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا قبروں سے۔ قل، اے رسول آپ کہہ دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم، لتبعثن، ضرور بھی ضرور تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ آخرت کے دن پر ایمان ہے ناظرین اکرام۔ اور ناظرین اکرام، آخرت کے دن پر ایمان میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ پہلے نقطے سے ہم نقطہ وار اسے سمجھتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں آخرت کے موت کے بعد انسان کے ساتھ مختلف مراحل پیش آنے والے ہیں۔ فرشتوں کو وہ دیکھے گا، اور پھر قبر میں فرشتے سوالات کریں گے، پھر قبر کی نعمت ملے گی یا قبر کا عذاب ملے گا۔ تو یہ بھی آخرت پر ایمان لانے میں سے ہے۔ اسی طرح یہ یقین رکھیں، عقیدہ رکھیں کہ قیامت کے واقع ہونے سے پہلے اس کی نشانیاں ہیں، کچھ نشانیاں چھوٹی ہیں اور کچھ نشانیاں بڑی ہیں، اسے بھی قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ناظرین اکرام یہ یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کا حساب لینا ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے باہر چلا جائے۔ اور یہ ایمان رکھیں ہم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بدلہ دینے والا ہے، جزا انہیں ملنے والی ہے۔ جنت اور جہنم دو ہی ٹھکانے ہیں، یا تو لوگ جنت کے حقدار ہوں گے یا جہنم کے حقدار ہوں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ یقین اپنے دل میں رکھنا، یہ ہے آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ اور آخری رکن ہے ناظرین اکرام تقدیر پر ایمان، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق ہمارا یہ عقیدہ اور یقین ہو کہ اس نے ساری مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی ہیں، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اس پر یقین رکھا جائے، اور یہ بھی یقین رکھا جائے کہ اللہ نے انسان کو عمل کرنے کا اختیار دیا ہے، چھوٹ دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں۔ وہ چاہے تو نیکی کے راستے پہ چلے، چاہے تو برائی کے راستے پر چلے۔ نیکی کے راستے پر چلنے پر اللہ اسے جنت دے گا، برائی کے راستے پر چلنے پر اسے جہنم دے گا۔ اللہ نے انسانوں کو اختیار بھی دے رکھا ہے، اس بات کا یقین ہو۔ سورہ قمر آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہر چیز کو ہم نے تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور سورہ فرقان آیت نمبر 2 میں اللہ کہتا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر ایک کے اندازے اس نے مقرر کر دیے۔ نقاط کی شکل میں ہم دیکھیں ناظرین اکرام تو ہمارا ایمان ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو پہلے سے جانتا ہے، ہر چیز کو پہلے سے جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، اور جو نہیں ہوا ہے، اگر وہ ہوگا تو کیسے ہوگا، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں، ایک محفوظ مقام پر ہر چیز کو لکھا جا چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2653، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ السلام، اللہ نے مخلوق کی تقدیر کو ان کی زمین و آسمان کی پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے۔ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ 50,000 سال پہلے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے لکھ چکا ہے، وہ ہر چیز کی تقدیر کو لکھ چکا ہے۔ سورہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4700، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اس سے کہا لکھ، اس نے کہا اے اللہ، اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دے۔ تو یہ ایمان رکھیں، عقیدہ رکھیں، یقین رکھیں کہ اللہ نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے۔ نمبر 3 نقطہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مشیت ہے، اس کی چاہت ہے، وہ نافذ ہوتی ہے۔ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں اللہ تو عطا کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اگر روک دے تو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ یہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ سورہ تکویر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 28 میں اللہ نے کہا لمن شاء منکم یستقیم، 29 میں کہا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ
الا یشاء اللہ رب العالمین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت اور مشیت نافذ ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقدیر پر ایمان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو بھی مشیت اور اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے کہ وہ خیر اور شر میں سے چن سکیں۔ اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے، کسی پر ظلم نہیں کیا گیا ہے، زبردستی نہیں کی گئی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ اللہ کی تقدیر پر ایمان ہے۔ یہ 6 ارکان ہیں جنہیں ارکان ایمان کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، الحمدللہ ہماری آج کی اس ملاقات میں ہم نے توحید کے 3 اقسام کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کی۔ اسی طرح ہم نے ارکان ایمان کی جو بنیادیں جس پر مضبوطی سے عقیدہ رکھنا ہے، عقیدے کی جو پلرز ہیں، بنیادیں ہیں، اس کو بھی جاننے کی کوشش کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے۔ ناظرین، اگلے درس میں انشاءاللہ مختلف موضوعات کے ساتھ عقیدے کی ملاقات ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ صحیحہ کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔